صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزت و احترام کے قابل حاضرین و سامعین، اہل ایمان حضرات، اور بالخصوص دنیا فقر کا نیر تاباں عقیدتوں اور محبتوں کے امیر کارواں، دکھی دلوں کے لیے شفقتوں بھرا صاحباں، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر دورہ، حضور پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی، والی موہڑا شریف، اور حضور سائیں گودری بادشاہ کے لخت جگر نور نظر جناب سائیں خضر حیات صاحب، محترم شاہ صاحب، علماء کرام، اور میری تحریکی بھائی نقیب محفل، اور حاضرین خلفاء، مریدین، متعلقین، آج ہم جس ہستی کے زیر سایہ اس علاقے محبت و عقیدت میں بیٹھے ہیں، تو آج اگر یہاں سرخیزی نظر آتی ہے، محبتوں کے پھول کھلے نظر آ رہے ہیں، عقیدتوں کے چمن آباد نظر آ رہے ہیں، پیشانیوں پر محبتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، آنکھوں پہ جو حیا کے یہ پردے نظر آ رہے ہیں، اور محبتوں کے یہ جو لہراتی لہلہاتے ہوئے یہ کھلیان نظر آ رہے ہیں، یہ حضور خواجہ قاسم موڑوی کی اس نظر عنایت کا صدقہ ہے کہ جس جگہ کو ویران دیکھا وہاں محبتوں کا ایک ایسا جھنڈا لگا دیا کہ جب جھنڈا لہراتا ہے تو مدینے کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک جھنڈا انہوں نے کشمیر کی وادی میں لگایا، اور اس جھنڈے کے صاحبان، اس جھنڈے کے نیچے جن ہستیوں کو بٹھایا، دنیا آج انہیں غلام محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے، تو اگر کوئی نظر عنایت سے اپنے فیض یافتہ کو بٹھائے تو وہ عقیدتوں کا قبلہ بن جائے، تو اس کا اپنا مزار کتنی رحمتوں کا مرکز و محور بنا ہوا ہوگا۔ آج جو کچھ آپ کو بہار نظر آتی ہے، یہ موڑا شریف کا فیضان ہے، یہ موڑا شریف کے در کی خیرات ہے۔ کسی نے وہاں شب بیداری کی ہوگی، کسی نے وہاں جھاڑو کشی کی ہوگی، کسی نے وہاں مرشد کی رضا پہ وطن چھوڑا ہوگا، کسی نے وہاں مرشد کی ادا پہ اپنا جسم نچوڑا ہوگا، تب جا کے کوئی محی الدین غزنوی یا پیر ثانی لاثانی بنا کرتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اب توجہ رکھیے، کہا جاتا ہے جی سارے نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، ورد وظائف کرو، یہ ان لوگوں کے پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن خود موجود ہے، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ نہیں، رب کائنات فرماتا ہے سنو، میں نے پیدا آدم کی پشت سے کیا ہے، نشو و نما کا ایک ہی طریقہ دیا ہے، پشتیں سب کی ایک جیسی رکھی ہیں، ارواح سب کی ایک جیسی رکھی ہیں، اجسام سب کے ایک جیسے رکھے ہیں، آنکھیں ایک جیسی دی ہیں، کان ایک جیسے دیے ہیں، دل ایک جیسا دیا ہے، گردش لہو ایک جیسی
بنائی ہے، ساخت جسم ایک جیسی بنائی ہے، مگر یاد رکھو ایک جیسے دل دینے کے بعد ہر دل کو اپنا مسکن نہیں بنایا، مسکن اسے بنایا ہے جس کے لیے میرا اعلان ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں تو چن لیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، میں تو محسوس کر لیتا ہوں جسے چاہتا ہوں۔ یہ تخصیص کیا بتا دیتی ہے، یہ تخصیص کیا خبر دیتی ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں میں چن لیتا ہوں، مخصوص کر لیتا ہوں۔ اے الہ العالمین، اس تخصیص کا معیار کیا رکھا ہے؟ اس تخصیص کا معیار کیا رکھا ہے؟ تو جواب آیا بے نعمت ہی نہیں، تو میں نے تو نہیں کہا یختص بے نعمت ہی، تو نہیں کہا یختص بے رحمت ہی کہا ہے۔ نعمت اور رحمت میں فرق کیا ہے کہ جب رب نعمت دیتا ہے تو حساب لیتا ہے، جب رحمت کرتا ہے تو حساب معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ حساب معاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تخصیص کیسے ہوتی ہے؟ تو سنو، رب کائنات فرماتا ہے، اب سنیے اولیاء کرام کی شان۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن آنے والا ہے جب تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور جو بات بھی پیش کر رہا ہوں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اس لیے توجہ سے سنیے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن آنے والا ہے، یہ ہم سے مراد ہم ہی ہیں کہ میں آپ کی منہ پر مہر لگا دوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن آنے والا ہے جب ان لوگوں کی منہ پر میں مہریں لگا دوں گا، زبان نہیں بولے گی، زبان نہیں بولے گی، اس پر مہر لگ جائے گی، تو پھر بولے گا کون؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہی تو اس کی قدرت ہے کہ بولنے کے لیے زبان رکھی ہے، لیکن جب وہ بلواتا ہے تو ہاتھوں کو بھی بلوا لیتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی کہ تم کیا کرتے رہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں توجہ سے، قاضی صاحب توجہ فرمانا، احباب توجہ فرمانا، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، ٹانگیں گواہی دیں گی، مگر سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ کی تخصیص تو ہے نا، کچھ مخصوص تو ہے نا۔ خالی صاحب توجہ ہے؟ حضرت آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جی، فضیل الحسن، ماشاءاللہ فضیل الحسن صاحب توجہ فرمائیے گا۔ ہاتھ بولیں گے، گواہی دیں گے، تو کلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری ٹانگیں بولیں گی، یہ ہمارے حال بتائیں گے کہ اے الہ العالمین یہ ہاتھ سے فلاں چیز اٹھاتا تھا، پاؤں سے فلاں طرف چلا کرتا تھا، یہ ہوا حساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب ہوگا۔ میں نے کہا ہے نا، جب بات نعمت کی آتی ہے تو حساب ہوتا ہے، جب بات رحمت کی آتی ہے تو پھر حساب نہیں ہوتا۔ تو اب قیامت میں کیا ہوگا؟ تو سنو، اب ہمارے ہاتھ تو گواہی دیں گے ہم نے کیا کیا، ہماری ٹانگیں تو بتائیں گی ہم کدھر گئے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے لیے رب کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بندوں جسے وہ پکڑتے ہیں؟ اب کون گواہی دے گا؟ اب بتاؤ گواہی کون دے گا؟ اب حال کون بیان کرے گا؟ رب کہتا ہے میں ان کے ہاتھ بندوں جسے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی ٹانگیں بندوں جسے چلتے ہیں۔ اب پوچھے گا کون؟ بتائے گا کون؟ اب حساب لے گا کون؟ حساب دے گا کون؟ پھر ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اعلان ہو جائے گا، جاؤ تم جنتی ہو، تم نے یاری کا حق نبھایا ہے، تم نے بندگی کا حق نبھایا ہے، تو پھر اب تم چلے جاؤ۔ پھر اعلان جب ہوگا نا چلے جاؤ، خواجہ قاسم موڑوی نہیں جائیں گے، پیر میرے علی نہیں جائیں گے، پیر غلام محی الدین نہیں جائیں گے، پیر حضرت صاحب گلہار والے نہیں جائیں گے، حیدر شاہ پناگ والے نہیں جائیں گے، گودری بادشاہ سیاہ والے نہیں جائیں گے، کئیاں والا بابا نہیں جائے گا۔ رب پوچھے گا جاتے نہیں ہو؟
عرض کریں گے الہ العالمین دنیا میں کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وہ نظر نہیں آتے، تو رب فرمائے گا جاؤ جہنم کا چکر لگاؤ، اگر وہاں موجود ہیں تو انہیں کھینچ لینا، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے سینے میں 1 دینار برابر بھی اگر ایمان ہے تو اپنی ان محبت والوں کو جہنم سے کھینچ کے باہر لے آؤ۔ تو سونا نے اسے جی ایک گل اس کو تھو کٹی کہ بابا جی نہیں جان لگے، خواجہ قاسم موڑوی پیر زید خان صاحب نہیں جان لگے، یہ حدیث ہے، یہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ اللہ کے یہ مقبول بندے جب اعلان ہوگا جنت جاؤ، یہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت انس راوی ہیں اور بخاری نے اسے روایت کیا ہوا ہے، یہ رک جائیں گے، کہیں گے الہ العالمین کچھ لوگ تھے جو دنیا میں ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، ہمارے ساتھ کام کاج کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، رب فرمائے گا جاؤ جہنم میں دیکھو اگر 1 دینار برابر ایمان ہے تو انہیں کھینچ کے لے آؤ، یہ انہیں کھینچ کے لے آئیں گے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی سینے تک عذاب میں جکڑا ہوگا، یہ لوگ ہاتھ ماریں گے، انہیں کھینچ کے باہر لائیں گے، رب فرمائے گا 1 چکر اور لگا لو، اگر آدھا دینار بھی ایمان موجود ہے نا اور وہ تمہارے دوست ہیں نا تو انہیں بھی کھینچ کے لے آؤ، پھر یہ ان کو کھینچیں گے، پھر رب فرمائے گا 1 چکر اور لگاؤ، آدھا دینار تو چھوڑو، اگر کسی کے سینے میں رائی برابر ایمان ہے اور تمہارے ساتھ بیٹھتا رہا ہے تو اسے بھی کھینچ کے باہر لے آؤ۔ اس دور میں میں مجبوراً یہ کہتا ہوں کہ یہ قحط الرجال کا دور ہے، مردوں کی کمی ہے، اور اپنا تو لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، خدا کی قسم نظر اٹھ کے اگر کسی کے قدموں پہ جا کے رک جاتی ہے نا تو اس کا نام پیر و رنگزے بادشاہ قاسم۔ یہ میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہوں، میں اپنی عقیدت بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا واسطہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں سے رہا ہے۔ خدا کی قسم اس ہستی جیسے پیر اس دنیا میں بہت کم ملیں گے، اللہ ان کا سائے فیض و کرم ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، نیریہ شریف کے وابستگان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیریہ شریف میں آج جتنی بھی خیرات بڑھ رہی ہے نا، یہ موڑا شریف کی خیرات ہی تقسیم ہو رہی ہے، یہ خواجہ قاسم کے گھرانے کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے پیر خانے کا احترام کرتے ہیں، یاد رکھو حلالی خون ہمیشہ نمک حلال رہا کرتا ہے، اور اپنے پیر خانے کا وفادار رہا کرتا ہے، اور اپنے پیر سے محبت رہا کرتی ہے۔ اور میں کل بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ عقیدت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ مرید جب اپنی چارپائی لگائے نا تو قبلے کو بعد میں دیکھے، پہلے یہ دیکھے میرا پیر خانہ کس طرف ہے، اگر ادھر پیر خانہ ہو تو ادھر ٹانگیں نہ کرے، ٹانگیں دوسری طرف کیا کرے۔ یہ ہے پیر خانے کا ایک طریقت کا اور تصوف کا اصول۔ آج اگر یہاں کچھ بھی محبتوں کے آپ کو سلسلے چلتے ہوئے اگر نظر آ رہے ہیں نا، لنگر ہو رہے ہیں، اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لا الہ کے ترانے پھیل رہے ہیں نا، تو یہ کسی نے موڑا شریف میں جھاڑو کشی کی ہوئی ہے، یہ کسی نے موڑا شریف میں محنت کی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھو، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ نے حضرت عمر کو ایک مقام دیا ہے، سکلین صاحب توجہ فرمائیے گا، اللہ نے حضرت عمر کو ایک مقام دیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آقا کریم کی ذات تک اور آقا کریم کے جتنے بھی اصحاب ہیں نا، ان سب میں اگر دیکھا جائے نا تو جتنے بھی میرے نبی کے صحابی ہیں نا وہ سارے میرے نبی کے مرید ہیں۔ ایک عمر ہے، مرید بھی ہے، مراد بھی ہے، ایک عمر ہے جو مرید بھی ہے، مراد بھی ہے، کیونکہ عمر کو مانگ کے لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب خواجہ غلام محی الدین غزنوی نے موڑا شریف نذرانہ بھیجا نا تو بابا جی نے نذرانہ قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا واپس جاؤ، وہی مسافر تمہیں پھر ملے گا، اسے لوٹا کے کہنا کہ مجھے تمہارے نذرانے کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس بارگاہ میں عمر مرید بھی ہے، مرید مراد بھی ہے، اور موڑا شریف میں محی الدین غزنوی واحد شخصیت ہے جو خواجہ قاسم موڑوی کا مرید بھی ہے، مراد بھی
آئی ہے۔ تو وہ مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے کہ مجھے تمہارا اور دیکھو نذرانہ پہنچے اور اگلا کہے کہ میں تو تمہارے انتظار میں ہوں عرصے سے، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں عرصے سے۔ اور جب بابا جی موڑا شریف پہنچے ہوں گے محی الدین غزنوی، اور جب بابا جی نے سینے سے لگایا ہوگا نا تو فضاؤں نے منظر دیکھا ہوگا کہ یعقوب نے یوسف کو کیسے سینے سے لگایا تھا، اور کیا لہر بنی تھی، کیا لہر بہر ہوئی تھی، اور کیا نور پھیلا تھا۔ وہ یاد تاریخ نے ایک دفعہ پھر چشم فلک کو دلائی ہوگی کہ جس طرح یعقوب نے یوسف کو سینے سے لگایا تھا، اسی طرح خواجہ قاسم نے محی الدین غزنوی کو سینے سے لگایا۔